والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ حدیث کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 تک ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ یہ حدیث کی ویڈیوز تھوڑی سی لیٹ ہو گئیں کیونکہ بیچ میں ایک وہ کچھ مجھے ویڈیوز ایسی پوسٹ کرنی پڑیں جو کہ یعنی کہ لازمی سی بات ہے کہ ایز اے مسلم میرا یعنی کہ آپ کہہ لیں فرض بنتا ہے کہ میں باطل کو جھٹلاؤں۔ تو حسن اللہ یاری کے اگینسٹ جو وہ اس ٹائم کفر پھیلا رہا ہے، تو میں نے ویڈیوز بنا کے اس کو پہلے تو میں نے اوپن مناظرے کا چیلنج دیا تھا، لیکن چونکہ وہ انسان اوپن مناظرے کی طرف آ ہی نہیں رہا، اور اوپن مناظرے میں جو میں نے شرائط رکھی تھی وہ میں نے 2 رکھی تھی کہ بھئی قرآن مجید سے بات ہوگی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی تمام کتابیں جو ہیں وہ من گھڑت ہیں اور ان کی کوئی یعنی کہ اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے نزدیک ان کی جو بکس ہیں وہ ساری کی ساری مین میڈ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان کی اتھینٹسٹی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ اتھینٹسٹی کے حوالے سے کہ جی ہمارے پاس تو آئیے اس اہل بیت سے ہے تو ہمیں سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو اس کو دعوت یہ دی تھی کہ آئیں قرآن سے بات کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اس کی ویڈیو ایک اور میں نے ویڈیو بنائی جس میں اس کی ویڈیو میں نے دیکھ لی کہ اس نے قرآن کا ہی انکار کر دیا، اور اس میں اس نے کہہ دیا کہ جی قرآن جو ہے یہ مکمل ہے ہی نہیں، اور اہل بیت کے پاس جو قرآن ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ حضرت علی کا قرآن لیا نہیں گیا تھا، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منوپلی کر کے مشورہ کر کے ان کا قرآن جھٹلا کے اپنا قرآن جو تھا یعنی کہ وہ کلی ان کا یعنی کہ عام لفظوں میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سے آیتیں جو ہیں انہوں نے غائب کر دی۔ یعنی کہ کتنی یعنی کہ بیہودہ اور غلط بات جو کہ وہ اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس پہ میں نے پھر اس کو جواب دیا تھا۔ تو اسی لیے ابھی بھی میں نے لاسٹ جو ویڈیو ایک میں کل پوسٹ کر دوں گا، آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں اب پھر نیچے کیا کر رہا ہے، کبھی اپنے ماڈریٹر سے کبھی بھئی اگر زیادہ ہی ہے آپ میری بات کا جواب دے دو، نہیں آپ مناظرے والی بات۔ اب دیکھیں مناظرہ میں اوپن مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 2 شرطیں تھیں، قرآن سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، قرآن کا وہ منکر ہے، قرآن کا وہ انکار کر رہا ہے کہ قرآن اصلی حالت میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہوئی آپ دیکھیے گا ضرور، میں لنک دے دوں گا نیچے۔ اور دوسرا وہ انکار کر رہا ہے کہ جی مطلب ان کے قرآن کے اندر آیات جو ہیں وہ پوری نہیں ہے۔ ہاں دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے جتنا ہے وہ پورا ہے۔ بھئی جتنا ہے پورا ہے تو پھر آپ آیتوں کو جھٹلا کیوں رہے ہو؟ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کے اندر ہے، ہاں وہ میں مانتا ہوں وہ نور خدا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آیتیں اس میں سے غائب ہیں، یعنی کہ آیت کا انکار کر رہا ہے نا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود یعنی کہ یہ جو تھا یعنی کہ اس کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لگوائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی اس میں باتیں ہیں، آپ سنیں گے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو مرچیں لگ رہی ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نیچے کبھی ماڈریٹر سے میسج کراتا ہے، کبھی ہاتھ جڑوا رہا ہے، کبھی کہ آپ مناظرے پہ آؤ۔ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری شرط یہ کہ آپ میرے چینل پر آئیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، اور اپنے چینل پہ اللہ معاف کرے وہ ایسے فرعونوں کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور ایسے جھڑک رہا ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے۔ اور تو میرے حساب سے اگر ایک انسان حق پہ ہے تو اس کو میرے چینل پہ آنے میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ معاملہ یہاں تو پھر ختم ہو گیا نا کہ مناظرہ کیا ہوگا، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کتابوں کی بات ہی نہیں کرتے، مین میڈ کتابیں ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو ہی نہیں مانتا کہ مجھے ثابت کر دیں، کہتا ثابت کر دیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی ثابت کر دیں۔ اس آیت کو اس نے جھٹلا دیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پیغمبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر تعویلیں اپنی ہی کتابوں سے لے رہا ہے، اپنی مرضی کی تفاسیر نکال رہا ہے، یا وہ کہتا ہے جی آپ کی تفاسیر میں یہ ہے، تو چھوڑ دیتے تفاسیر کو، بھئی ترجمے کی طرف آتے ہیں، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اس میں ہم چینج دیکھیں۔ وہی والی مثال میں نے اس میں بھی دی تھی، یہاں بھی دیتا ہوں کہ آئی ایم کمنگ کا مطلب ہے میں آ رہا ہوں۔ اب آپ اس کے جتنے مرضی ترجمے نکالتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس آیت کا انکار کر دیا، تو پھر مناظرہ تو وہ پھر اس کا مطلب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو میسج میں نے بہت پہنچوائے ہیں، نیچے لوگوں سے گالیاں دلوا رہا ہے، نیچے لوگوں سے بدتمیزیاں کروا رہا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں اس طرح۔ ہاں میں حاضر ہوں، جب چاہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرطیں وہی ہے، قرآن سے بات ہوگی، ٹھیک ہے۔
میں اس کی مین میڈ جو ایرانیوں نے اور مجوسیوں نے کتابیں لکھی ہیں میں اس کو یعنی کہ پریفر نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا صحیح مسلم صحیح بخاری کو بھی میں یہ پریفر نہیں کروں گا کہ وہ قرآن سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن، ہاں اگر تو یہ بات صحیح کرتا تو ہم حدیث سے ہی بات کرتے، لیکن چونکہ وہ ہماری کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کو، سیاستیں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری یہ من گھڑت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو ہم پھر قرآن سے بات کرتے ہیں۔ ہاں قرآن کے اوپر وہ کہتا ہے جی دلیل لاؤ تاریخ کی، بھائی تاریخ کس نے لکھی ہے؟ تاریخ بھی تو انسان نے لکھی ہے نا، قرآن کی حفاظت ذمہ تو اللہ نے لیا، وہ کہتا ہے یہی پروف کر دو کہ اللہ نے کہاں ذمہ لیے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، خیر بتانے بات لمبی ہو گئی، ہم جا کہاں رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، تو آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا، میں نے نیچے اس کا لنک دے دوں گا، آپ ویڈیو دیکھیے گا اور دیکھیے گا آپ اس انسان کی خباثت کو کہ وہ کس طرح عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور 2-3 ویڈیوز جس میں میں اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے، تو میں آج بھی اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان 2 شرطوں پہ ہی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اگر تو ادھر ادھر کی کتابوں کی کہانیاں آئیں، اپنی کتابوں سے دلائل دے گا، تو قرآن کے آگے میں اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو قرآن کے آگے میں جو ان کی مکتب کی کتابیں ہیں، شیعہ مکتب کی کتابیں ہیں، میں ان سے کوئی دلیل نہیں، نہ میں لینا چاہتا ہوں، نہ مجھے چاہیے۔ قرآن سیدھا سا ہے، ترجمہ پڑھے، تفسیر میں بھی نہیں جاتے، ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے۔ آج ہے میرے سامنے بات کرے، انشاءاللہ عزوجل قرآن سے بات کریں گے۔ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے 4 نمبر تک حدیث پڑھی تھی، اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جو پہلی کچھ احادیث تھی وہ بھی یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی تھی، اور اس کی علامتوں میں ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا فرض ہے، یعنی کہ ہمارا ذمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اس اللہ یاری کی بات کی نفی ہو رہی ہے، جو کہ قرآن کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کا انکار کر کے وہ ویسے کافر ہو چکا ہوا، اس نے اللہ پہ بہتان لگایا۔ قرآن اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ڈیفینیٹلی اس نے پھر ان پہ بھی بہتان لگا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ اب اس کی آپ جو مرضی تفسیریں کریں، سمپل سی آیت ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو جلدی نہ کریں یاد کرنے میں، کیونکہ اس کا آپ کو یاد کروانا اور اس کو یعنی کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھا دینا جو ہے ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب اس میں آپ کیا تفسیروں میں جائیں گے؟ کیا آپ تفسیر تو سمجھ آگئی، حدیث کھل کے بیان کر رہی ہے کہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی ہونٹ چلاتے تھے، تو پھر صحابہ نے بھی ہونٹ چلا کے دکھا دیے کہ بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھے ہوئے کی تباہ کرو، یہ آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کس طرح قرآن کو چھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا واضح ہر چیز بتا رہے ہیں۔ اپنے ذمہ لیا اللہ نے قرآن، ایسے نہیں لیا۔ باقی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے کیوں نہیں لی؟ بھئی انجیل بھی تھی، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ میں اوپر نیچے کر رہا ہوں تو کیوں نہیں لی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو وہ کتابیں بھی شکوہ کر سکتی ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہماری ذمہ داری نہیں لی، قرآن کی ذمہ داری لے لی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں اس ٹائم ہدایت اتر رہی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے نا کہ اکملت دینکم، اور ہم نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے لیے، اور ہم نے پسند فرما لیا اس سے۔ تو اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب دین مکمل ہو گیا، جب دین ہی اللہ نے مکمل کر دیا، تو پھر مہر لگانے کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے۔ تو یہ تو پھر قادیانی والی بات ہو گئی نا کہ جی قرآن کی تو آیاتیں مسنگ ہے، اس کا مطلب تو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ جی جو نبوت کا سلسلہ ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی کیسے جاری ہے؟ ان کی نہج البلاغہ کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سامنے پڑا ہوا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو زمین کا ایک رشتہ تھا، آسمان سے زمین کا ایک جو تعلق تھا وہ آج بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اور آگے پھر حدیث ان کی نازل بلاغت کہہ رہا ہوں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا غم اتنا مناتے کہ ہم لوگ یعنی کہ مر جاتے، یعنی کہ ہم لوگوں کو کچھ ہو جاتا، یعنی کہ ہم زندہ نہ رہ پاتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح قرآن کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ خیر، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام اسے پڑھا کرتے تھے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پڑھایا تھا، یا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی لمبی احادیث ہیں، اس لیے، اور میں یہ احادیث اس لیے تھوڑا سا آپ کو یہ ہم دیکھ کے بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی بیچ میں متن مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز مس نہ ہو جائے، آپ تک حدیث جو ہے وہ پوری پہنچے۔ اور ابھی ہم اس کو اسی طریقے سے مطلب یہ، کیونکہ یہ جو کتاب الوحی والی حدیث ہے نا، یہ بیسک ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ آج ہم نے 5 نمبر حدیث پڑھی، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم اگر چھوٹی حدیث ہوئی تو 2 پڑھیں گے، ورنہ ہم ایک ایک کر کے حدیث چلائیں گے، ایک ایک کر کے حدیث پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کمنٹس ہو، مجھے کوئی بھی ایسا سوال ہو وہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔